تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی چلتے، سفر کرتے، قبرستان کے اندر جاتے یا کسی بھی قبر کے پاس سے گزرتے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غور کرتے، تدبر کرتے، فکر کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہ قبر جو بنائی گئی ہے اس قبر کے اندر ایک وقت آئے گا کہ ہم نے بھی آنا ہے، جیسے یہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو یہ فکر اگر ایک انسان کو لاحق ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کی زندگی کتاب و سنت کی روشنی کے ساتھ مزین ہو جائے گی۔ اور قبر کا جو بنیادی مقصد ہے بنانے کا وہ بھی اصل میں یہی ہے کہ قبر جو ہے وہ ایک نصیحت ہے، جو مستقل طور پر بندہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے ہم مٹی کے نیچے دفنا آتے ہیں۔ اب وہ بندہ تو نظر نہیں آتا، اب اس بندے کو تو نہیں دیکھ سکتے جو دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی قبر کو دیکھا جاتا ہے، اور قبر یاد دلاتی ہے اس کی کہ یہ دنیا کے اندر زندگی بسر کر کے گیا، پھر یہ دنیا سے چلا گیا، تو اب اس کی یہ قبر بن چکی ہے، اسے دیکھے ہوئے کئی عرصہ گزر گیا ہے، اسے دیکھے ہوئے کافی سال گزر گئے ہیں، صدیاں بیت گئی اسے دیکھے ہوئے۔ یعنی اس انداز سے یہ قبر بندے کے لیے ایک نصیحت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قبرستان کے پاس سے گزرتے تو آپ تدبر کیا کرتے۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان کے پاس سے گزرے، دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ الا کب مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا قبرین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو باغوں میں سے ایک باغوں میں سے کسی باغ کے پاس سے گزرے، یعنی وہاں پر بھی قبریں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع صوت انسانین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بندوں کے چیخ و پکار کی آوازیں سنی کہ جو انہیں قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس کا بھی میں اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ فتنہ یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہی نہیں ہے، وہ قبر کے عذاب کا سرے سے انکار کرتے ہیں، وہ منکرین حدیث ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو قبر کے عذاب کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ ناراض ہے ان پر، انہیں قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ ان پر عذاب جو ہے صبح اور شام کو ان کو پیش کیا جاتا ہے عذاب پر، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ان کی صبح اور شام کے اندر، اور حتیٰ کہ وہ یوم تقوم الساعہ، قیامت آ جاتی ہے۔ پھر جب قیامت آئے گی پھر قیامت کے بعد حساب و کتاب کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان کو بڑے سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کر دو۔ تو یہ آیت بھی قرآن کریم کی اشارہ کرتی ہے کہ قبر کے اندر قیامت سے پہلے جو بندہ قبر کے اندر چلا جائے، قبر بے شک جیسے مٹی کی بنائی جاتی ہے یہ ہو، یا پھر اس کے علاوہ جیسے بندہ سمندر کے اندر ڈوب کر، دریا کے اندر، پانی کے اندر ڈوب کر مر گیا، یا پھر کسی اور صورت کے اندر اس کی قبر بنی نہیں، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی قبر ہے بس۔ جب عالم برزخ کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ عالم برزخ کے اندر جانے کے بعد گویا وہ قبر عالم برزخ کی زندگی کے اندر چلا گیا۔ اب اس کے ساتھ جو حساب و کتاب کا معاملہ ہے وہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن اس سے قبل جو عالم برزخ کے اندر سزاؤں کا معاملہ ہے، یا پھر جزاؤں کا معاملہ ہے، یا پھر اس کے لیے راحتوں کا معاملہ ہے، یہ سارے سلسلے اس کی زندگی کے ختم ہو جانے کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔
تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو یعنی پتہ یہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو منکرین عذاب ہیں قبر کے اندر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر کے اندر گناہ گار کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک بڑی زبردست نصیحت بھی ہے ہمارے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، تو اس قبر کی زندگی سے قبل ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہوگا۔ اور تیسری بات اسی جملے کے اندر جو بات ایک عقیدے کے اعتبار سے ہے کہ فسامع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انسانوں کی قبروں کے اندر جو انہیں عذاب دیا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آوازوں کو سنا، یعنی اب وہ دنیا سے تو رخصت ہو چکے ہیں، دنیا سے تو جا چکے ہیں، اب تو مردہ حالت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آوازوں کو سنا۔ تو اس سے ایک عقیدہ من گھڑت بنایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مردوں کی آوازیں پہنچتی ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میت جو دنیا سے بندہ چلا گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا، ان کی آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں۔ تو یہ بھی عقیدہ غلط ہے، کیونکہ یہ آوازوں کا سنانا یا پھر ان معاملات کو یعنی بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشیت سے کسی کی آواز کو سن نہیں سکتے۔ یوں سمجھیے کہ جامع صحیح بخاری کے اندر جو تفصیل کے ساتھ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے چلنے کی آواز کو سنایا گیا۔ وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو زمین پر موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جنت کی سیر کر رہے ہیں، جنت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنائی گئی۔ یہ اللہ رب العزت پر منحصر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت ہے کہ آواز کس کی سنانی ہے، کس کی نہیں سنانی۔ حالانکہ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو موجود تھے نا، باقی صحابہ بھی موجود تھے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجموعی عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر انبیاء کے بعد اگر سب سے نیک ترین کو بندہ ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ نیکوکار، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ نیکیاں والے اگر دنیا کے اندر نبیوں کے بعد کوئی ہیں تو وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر نیک ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر نہیں سنائی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک بندے کی آواز کو نہیں سنایا۔ اور مقابلہ جو ہے تقابل تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر ہے ہی نہیں، لیکن تقابل ایک بات کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں کہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے مقام والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، بڑی عزت اور بڑے شان والے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی، اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نیکوکار بھی ہیں، پیغمبر کے فرما بردار بھی ہیں، جنتی بھی ہیں، ان کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نہیں سنائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے، اللہ جس کی چاہے آواز سنا دے اور جس کی نہ چاہے میرا رب نہ سنائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت یا اپنے یعنی اپنی پاور، اپنی قوت کے ساتھ کسی کی بات کو نہیں سن سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سناتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمیں درست کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کا یہ برا عقیدہ ہے انہیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی مرضی پر یہ بھی منحصر ہے کہ جیسے یہ معراج کا سفر ہے، آپ دیکھیں کتنا طویل سفر ہے، مکہ سے مدینہ کا جو سفر ہے یہ ہجرت کا سفر ہے، اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کا سفر جو ہے مکہ سے بیت المقدس اور بیت
بیت المقدس سے آسمانوں کا یہ طویل سفر ہے. اگر اس سارے سفر کو بیان بھی کیا جائے تو کافی عرصہ بیان کے اندر درکار ہے. اور پریکٹیکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر عبور کیا تو پریکٹیکل سفر کرنے کے لیے بہت سارا عرصہ یعنی درکار ہے. اللہ اکبر. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر طے کیا, گئے بھی اور واپس بھی آ گئے, سارے مقامات کا ذکر بھی کیا, ساری چیزیں بھی دیکھی, لیکن رات کے تھوڑے سے عرصے کے اندر اللہ رب العزت نے کروایا. لیکن یہاں دوسری طرف دیکھیں کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر جو ہے وہی رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو معراج کے لیے گئے, وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر کیا ہے. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ٹائم لگا, 3 راتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار کے اندر گزری, پھر سفر لمبا تھا, پھر مقام قباء پر یعنی 14 دن ٹھہرے, پھر آگے مدینہ طیبہ یعنی یثرب بستی کے اندر داخل ہوئے, کافی لمبا ٹائم لگا. وہاں پر اس سفر اور معراج کے سفر کا تقابل کیا جائے تو معراج کا سفر زیادہ بنتا ہے. وہ سفر زیادہ ہونے کے باوجود تھوڑے سے وقت کے اندر طے ہوا, اور یہ سفر تھوڑا ہونے کے باوجود زیادہ ٹائم کے اندر طے ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ رب العزت کی مرضی سے ہے, یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی سے نہیں تھا. میرے محترم پیارے بھائیو, یہاں پر اس عقیدے کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شک نہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے, بڑے مقام والے, بڑے مرتبے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کہ آپ کے قدموں کے نیچے لگی ہوئی خاک کا پوری کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مقام ہے. اور یہ آوازوں کا جو 2 میتوں کو جو قبر کے اندر سزائیں دی جا رہی ہیں, عذاب قبر ہو رہا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, استغفر اللہ علی ذالک, کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچا لے. اللہ رب العزت معاف کر دے. غلطیاں ہوتی ہیں, گناہ ہوتے ہیں, عذاب قبر بہت زیادہ سخت ترین عذاب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تدبر کے اندر رہا کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ قبرستان کے اندر تشریف فرما ہے, میت کو دفنانے کا وقت ہے, قبر ابھی تیاری نہیں ہوئی, تھوڑی سی دیر ہے, لیٹ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی صحابہ کرام کو قبر کے احوال بیان کرنا شروع کیے کہ قبر اس طرح کی چیز ہے, قبر بہت گھٹن والی جگہ ہے, قبر جو ہے اس کے اندر بہت بڑی بڑی سزائیں موجود ہیں, قبر جو ہے وہ ایک تنگ جگہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قبر جو ہے وہ اس قدر یعنی تنگ ترین جگہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر بندے کو دبوچتی ہے, قبر فرمایا بندے کو یعنی دباتی ہے, اس قدر دباتی ہے کہ فرمایا مچھلیاں جو ہیں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں. اس قدر سخت ترین قبر کے اندر عذاب دیے جاتے ہیں گناہ گاروں کو, سیاہ کاروں کو, خطا کاروں کو, اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والوں کو. لیکن نیک لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے قبر کے اندر بھی راحت کا ساز و سامان کیا ہے. نیک لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے قبر کے اندر بھی بہتری بنائی ہے, بہترین چیزیں پیدا کی ہیں. قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا باغیچہ بنا دیتے ہیں یا پھر جہنم کا گڑھا بنا دیتے ہیں. یہ تو فیصلہ انسان پر ہے, منحصر انسان پر ہے کہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے یا پھر اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنانا چاہتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر جو ہے آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. اللہ اکبر. لیکن ہمارے یہاں معروف کیا ہے, قبر کیا ہے, آخری آرام گاہ. قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے آخری آرام گاہ, بلکہ لکھا ہوتا ہے, تختیاں لکھی ہوتی ہیں کہ یہ آخری آرام گاہ ہے. حالانکہ یہ آخری آرام گاہ نہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. ابھی تو منزلیں آگے ہیں, ابھی تو آگے چلنا ہے. آگے کیا کیا ہوتا ہے, یہ عالم برزخ کے اندر کیا کیا معاملات ہیں, پھر آگے جا کے قیامت کا معاملہ ہے. قیامت کے دن حساب و کتاب ہے, حساب و کتاب کے بعد پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ منزل عطا کریں گے. وہ منزل بندے کے اعمال پر منحصر ہے کہ وہ جہنم کو منزل بناتا ہے یا جنت کو منزل بناتا ہے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ آخرت کے منازل میں سے پہلی
پہلی منزل ہے، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے راحت اور ساز و سامان اکٹھا کرو، اپنے اعمال کو مزین کرو اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ زندگی بسر کرو، تاکہ قبر جو ہے وہ راحت کا ٹھکانہ بن جائے، راحت کا ساز و سامان بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کان احدہما لا یستتر من بولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے، پیشاب کے قطرات سے نہیں بچتا تھا، یعنی جان بوجھ کر کبھی پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہیں پیشاب کرتے وقت، تو فرمایا اس وقت نہیں بچتا تھا، یا پھر استنجا نہیں کرتا تھا، یا پھر اپنی مرضی اور منشا کے ساتھ جہاں بیٹھا۔ لا یستترو، یستترو کا معنی پردہ بھی ہوتا ہے، یستترو کا معنی پردہ بھی ہوتا ہے کہ بے پردی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ پیشاب کرتے وقت کبھی راستے کے اوپر چلتے چلتے ایک سائڈ پہ پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کوئی گاڑیوں کے ٹائروں کے سامنے پیشاب کرتے ہیں، کبھی وہ کس طرح سے، یہ بے پردگی کا عالم ہے۔ یہ انداز ایک انسان کا نہیں ہونا چاہیے، یہ انداز تو جانوروں کا انداز ہے کہ یوں اس انداز سے پیشاب کرے چلتے چلتے۔ ظاہر بات ہے چلے گا وہاں پر عورتیں بھی ہوں گی، خواتین بھی ہوں گی، وہ بھی دیکھیں گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر میں سے ایک بندے کو، جو قبروں میں سے ایک بندے کو جو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستتر من بولہ، کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پیشاب کرتے وقت پردے کا یعنی اہتمام نہیں کرتا تھا، پیشاب کرتے وقت برہنہ حالت کے اندر ہی، عام حالت کے اندر ہی پیشاب کر لیتا تھا۔ یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بالعموم پائی جاتی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی نہیں بچا جاتا، یعنی اس کے اندر غیر محتاط طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بندہ پیشاب کرتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد استنجا جو ہے نہیں کرتا، استنجا کرنے کے بغیر کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی قطرات جو ہیں وہ اس کے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں اور اس کے جسم پر بھی لگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اسے بڑا نہیں سمجھا جاتا، اب ہمارے معاشرے کے اندر اس کو معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے، عام گناہ سمجھا جاتا ہے، عام یعنی عمل سمجھا جاتا ہے، اور عام عمل سمجھ کے اس پر عمل کیا جاتا ہے آج معاشرے کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اکبر کبیرہ اسے قبر کے اندر سزائیں دی جاتی ہیں۔ وَقَانَ الْآخَرُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا بندہ یمشی بالنمیمہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا بندہ چغل خور، کہ جو چغلی سے نہیں بچتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ گناہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بالعموم پایا جاتا ہے۔ یہ جو سلسلہ اس وقت الیکشن کا، یہ سارا نظم جو اس وقت چل رہا ہے، اس دورانیے کے اندر چغلیوں کی بھرمار ہے، چغلیوں کی بھرمار ہے کہ ہر ایک دوسرے کینڈیڈیٹ کی چغلیاں کرتا نظر آتا ہے۔ ایک بندہ اپنی جماعت کی، اپنی تنظیم کی یعنی تعریفیں کرتا ہے تو دوسری جماعت کے بارے میں عیوب بیان کرتا ہے، لڑائیاں اور فساد پیدا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ چغلی کا نظم جو ہے، اس کی وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ اکبر، یہ تو قبر کے اندر عذاب ہوا، قبر کے اندر عذاب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام، نبی علیہ السلام نے فرمایا چغل خور اللہ کی جنت کے اندر ہی داخل ہو سکتا۔ یہ جامع صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قبر کے اندر بھی عذاب، آخرت کے اندر بھی عذاب۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کے اندر جگہ نہیں عطا فرمائیں گے، اس قدر بدبخت بندہ ہے کہ جو چغلیاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بالعموم چیزیں پائی جاتی ہیں۔ الیکشن سے ہٹ کر عمومی زندگی کو دیکھا جائے تو ایک شخص دوسرے کی چغلی کرتا نظر آتا ہے، لڑائی کرنے کے لیے، جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے ایک دوسرے کی چغلیاں۔ اللہ
अल्लाह अकबर की जाती हैं, एक दूसरे के मुतालिक बातें बयान की जाती हैं ताकि आपस में झगड़ा हो, ताकि आपस में एक फितना खड़ा कर दिया जाए। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, ये बहुत बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कत्तात, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया झगड़ा करने के लिए, फसाद पैदा करने के लिए एक बात सुनता है, उसको सुन के दूसरे के पास जाके बयान करता है, फरमाया उसके अंदर थोड़ी सी बातें जमा नफी करता है, चुगली की यानी उसे सूरत बयान कर बनाता है और उसके सामने जाके बयान कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत, ये बंदा भी अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाहु अकबर कबीरा चुगल एक काफरों की सिफात, काफरों की आदात, काफरों की बद अखलाकियां बयान करते हुए सूरह कलम के अंदर इब्तिदा के अंदर जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का जिक्र किया कि पैगंबर अलैहिस्सलाम किस कदर आली अखलाक वाले थे, नबी अलैहिस्सलाम का कितना अजीम अखलाक था, पैगंबर अलैहिस्सलाम की औसाफ हमीदा का जिक्र करते हुए अल्लाह अकबर आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों की बद अखलाकियों का जिक्र किया। वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हम्माइम मश्शाइम बिनमीम, अल्लाह तबारक व तआला ने उन काफिरों को चुगलखोर करार दिया और बद इखलाक करार दिया। यानी ये काफिरों की सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की कि चुगलखोरी करने वाला अल्लाह अकबर काफिर लोग थे जो नबी अलैहिस्सलाम की चुगलियां करते, दाएं बाएं बातें करते, मुसलमानों की बातें करते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों की आदत बयान किया है। तो आप खुद ही फैसला कर ले, मैं खुद ही फैसला कर लूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर इस चुगली करने वाली आदत को काफिरों की आदत करार दिया है तो फिर मुसलमान जो है कलमा पढ़ने वाला अगर ये भी चुगली करता है तो फिर खुद फैसला करे कि इसका मुकाम क्या है, ये कहां खड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, चुगली इंतहा दर्जे का बड़ा गुनाह है और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ यानी इंतहा दर्जे का वो बंदा मखजूब है कि जो चुगली करके अपनी जिंदगी को बसर करता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उन दो कब्र वालों को जो अजाब दिया जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा उनमें से फरमाया पेशाब के छींटों से नहीं बचता, दूसरा बंदा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यमशी बिन नमीमा, चुगलखोर है, चुगली की वजह से कब्र के अंदर पकड़ हुई है, चुगली की वजह से अल्लाह अकबर कब्र के अंदर अज़ाब और सजाएं दी जा रही हैं। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात देखी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर ठहरे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ठहर कर फरमाया एक आपने फरमाया मेरे पास एक छड़ी लेके आयो, जो तर थी लाई गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दो टुकड़े किया, दो टुकड़े करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कब्र पर रख दी और दूसरी कब्र पर रख दी। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल ये आपने अमल क्यों किया? अल्लाह अकबर। उन्होंने क्योंकि एक अजीब सा अमल देखा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम नबी अलैहिस्सलाम से सवाल के जरिए से दीन सीखते थे, सवाल के जरिए से इल्म हासिल करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ये अमल इसलिए किया है, इन दोनों कब्रों पर मैंने ये अपना तर जो है एक टहनी जो रखी है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी वजह से शायद कि अल्लाह तबारक व तआला इनके अजाब के अंदर तखफीफ फरमा दे, इनके अजाब के अंदर कमी पैदा कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, यहाँ पर भी एक हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज पाई जाती है कि बाद लोगों को देखा गया है कि जब मैयत को दफनाते हैं, दफनाने के बाद वो भी उसके कब्र के ऊपर एक टहनी रख देते हैं, कहते हैं जी अजाब के अंदर तखफीफ हो जाती है। टहनी के अंदर तो कोई ताकत नहीं है, उस शाख के अंदर तो कोई ताकत नहीं है, उस डाली के अंदर तो कोई कुव्वत नहीं है कि वो यानी अजाब के अंदर कमी पैदा कर दे, अजाब के अंदर तखफीफ पैदा कर दे। अजाब के अंदर तो तखफीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करनी है, अजाब के अंदर कमी तो अल्लाह तबारक व तआला करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत से है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारे यहाँ जो सिलसिला पाया जाता है, ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, ये पैगंबर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। और दूसरी बात ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये बयान कर
دیا، واضح کر دیا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے رکھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ ہم رکھتے ہیں، ہم کیوں رکھتے ہیں؟ کیا ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے؟ جس کی ٹہنی، جس کی قبر کے اوپر ٹہنی رکھی جائے پر، کیا ہم اس نظریے سے رکھتے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نظریے سے رکھا تھا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے، پیغمبر بولتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ عمل بھی ہمارے معاشرے کے اندر اگر پایا جاتا ہے تو یہ بھی یعنی سنت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ عمل جو شاخیں رکھنے والا، یہاں پر تو سلسلے اور کے اور ہیں، یہاں پر تو پھول پتیاں بہت سارا کچھ قبروں پر نچھاور کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ جو قبر کے اندر ہے اس نے کیسی زندگی بسر کی ہے، وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے اندر ناراض کر کے گیا ہے یا راضی کر کے گیا ہے۔ دنیا کے اندر اس نے اللہ کی فرما برداری کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے عمل پر منحصر ہے کہ قبر کے اندر اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قبر ایک ایسا ٹھکانہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جہاں پر بندے نے اکیلے جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آ کے سوال کریں گے، پوچھیں گے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بد ہے، برا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر گزاری ہے، تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر نیک ہے، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار کے گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیں گے۔ آؤ میرے محترم پیارے بھائیوں، ہم اس بات کی فکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لیں۔ قبر کے اندر جانا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ ہمارا جسم مردہ ہو جائے گا، جسم سے روح نکل جائے گی، قبر کی زندگی آنی ہی آنی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے اندر نہیں آیا، تو پھر ہم کیوں اترا کر زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیوں چگلیاں، غیبتیں اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر زندگی بسر کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی انتہائی احتیاط کے ساتھ اللہ کی فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے اندر گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔